الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم علماء کرام اور فن خطابت میں شریک طلباء کرام، دیگر مہمانان گرامی، رات کافی بیت چکی ہے اور اندازہ ہے کہ طلباء کرام بھی دور دراز سے تشریف لائے ہیں، تو ظاہر ہے انہیں واپس بھی جانا ہے۔ میں اس پروگرام میں اپنی شرکت کو اپنے لیے سعادت بھی سمجھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں، اور اس پروگرام میں شرکت کا ارادہ بھی صرف سننے کے حد تک تھا، لیکن انتظامیہ نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا کہ اس پر مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آیا ہے۔ جی، اسٹیج کی طرف دیکھوں تو ماہر فن اور اس سلسلے کے بانی حضرت مولانا عدنان کلیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور آگے دیکھوں تو بڑے بڑے خطباء جو شیل خطیب موجود ہے، تو وہ ایک پیر صاحب تھے۔ لطیفہ یوں یاد آیا کہ ایک پیر صاحب تھے، مریدوں نے ان سے کہا کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں، ہم سب آپ کو ووٹ دے دیں گے، آپ جیت جائیں گے۔ اس نے کہا کہ الیکشن میں کھڑا ہونا تو آسان ہے، لیکن پھر لوگوں کے سامنے بولنا پڑتا ہے، اور وہ بولنا مجھے نہیں آتا۔ تو انہوں میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یہ صبح صبح کھیت میں جایا کریں، گوبھی کے کھیت میں، اور گوبھیوں کے سامنے بولا کریں۔ جب آپ تقریر سیکھ لیں گے پھر ہم جلسہ پروگرام رکھ لیں گے۔ تو ایسا ہی کیا انہوں نے، شاید مہینہ ڈیڑھ گیا ہوگا، اور پھر مریدوں سے کہا کہ اب میں سیکھ چکا ہوں، پروگرام رکھو۔ انہوں نے جب پروگرام رکھا تو مقررین آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور آخری خطاب چونکہ اسی کا تھا، اس لیے کہ پروگرام اسی لیے تھا، تو جب کھڑا ہوا تو کہنے لگا کہ گوبھی گوبھی ہوتا ہے اور بندہ بندہ ہوتا ہے۔ تو میں گوبھی کھیت میں تو بول سکتا تھا، لیکن بندوں میں کے سامنے نہیں بول سکتا۔ بہرحال آج کا یہ پروگرام اور یہ سلسلہ، یہ خطابت کے شوقین طلباء کرام کی موجودگی میں کچھ اس طرح کا لطیفہ مجھے یاد آنا وہ فطری تھا۔ لیکن دوسری طرف ایک شعر بھی یاد آیا جو ہے تو پشتوں کا ہے،
تو جو پشتو والے ہیں وہ پھر دوسرے اپنے ہم سفروں کو سمجھا دیں. ہاں پعاشقانو دروازہ دفیس چی بند نکڑی، پعاشقانو دروازہ دفیس چی بند نکڑی، کد بلبل چغیدل نوی د کارغکڑا آواز. لہذا میں تمام طلباء کرام کو جنہوں نے شوق کے ساتھ اس بزم میں حصہ لے کر اپنی جمعرات کی قربانی کو قربان کر دیا، اسی پر بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا. ہاں کہ رائیونڈ میں بیان ہو رہا تھا اور غالباً حاجی عبدالوہاب صاحب بیان فرما رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ چائے پر اب مرکز میں پابندی ہوگی، اور چائے پر چونکہ قیمتی وقت آپ کا صرف ہوتا ہے لہٰذا اب چائے پر پابندی ہوگی. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے بزرگ بڑی عمر کے اور کہنے لگے کہ حاجی صاحب آپ نے فرمایا گھر چھوڑو، ہم نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا بیوی بچوں کو چھوڑو، ہم نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا کاروبار کو چھوڑو، ہم نے چھوڑ دیا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ چائے کو چھوڑ دو، تو ہم تبلیغ چھوڑ دے گا، چائے نہیں چھوڑیں گے. تو طلباء کرام نے بھی حصول علم کے لیے سب چیزیں چھوڑ دی ہے. اس وقت ہمارے درمیان قائد کراچی، قائد مدارس، قائد مساجد قاری محمد عثمان صاحب تشریف لا چکے ہیں. کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے قاری صاحب کا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تشریف رکھ. میں اپنی یوسی جمعیت علماء اسلام یوسی 14 میں قائد کراچی ترجمان مساجد و مدارس حضرت قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری یوسی میں تشریف لائے اور بزم سعید کے شرکاء کی حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت فرمائے. تو جی میں کیا کہہ رہا تھا، آپ لوگ بھول گئے ہو. اچھا چائے تبلیغ چھوڑ دوں گا، چائے نہیں چھوڑوں گا. تو یہ ہے کہ طلباء کرام مدرسہ تو چھوڑ دیں گے، جمعرات کی چھٹی نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے جمعرات کی چھٹی چھوڑ کر قربان کر کے بہت بڑی قربانی دی. اللہ رب العالمین آپ کی اس قربانی کو قبول فرما لے. اور آپ نے جس شوق سے، جس جذبے سے اس کورس میں شرکت کی اور یہاں پر حصہ لیا، تو منصفین حضرات نے کچھ نمبرات کے حساب سے پوزیشنیں رکھی ہوگی، اول دوم سوم، لیکن میرے حساب سے سب پہلی پوزیشن میں ہے اور سب کامیاب ہے. یہاں پر آنا، کھڑا ہونا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. مستقبل کا خطیب وہی ہوگا جو یہاں آ سکے. یہاں آ کر خطیب بن جانا اور نمبر لے لینا اور پوزیشن میں آ جانا، وہ کوئی مقصود بات نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العالمین آپ حضرات کی اس کوشش کو قبول فرمائیں اور حضرت مولانا وسیم سعید صاحب کی ان کاوشوں کو اپنے دربار عالی میں قبول فرمائیں. میں تمام مہمانوں کا جمعیت علماء اسلام یوسی 14 کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ طلباء کرام کو
داد دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح ان کے بزم سعید کی جتنے بھی انتظامیہ اور اساتذہ تھے سب کی ان کوششوں کی قبولیت کی دعا بھی کرتے ہیں ہم سب۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔